برونائی میں آپ نے ٹائم گزارا, دیٹ از ویری سارٹ آف فیسنیٹنگ میرے خیال سے ٹائم آف یور کیریئر ایز ویل, بیکاز ہم لوگ تو برونائی کے وہ بادشاہ صاحب کی بس تصویریں اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہی سونے کی ہے, لیموزین سے لے کے مرسیڈیز سے لے کے پتہ نہیں گھر بھی شاید وہ چمچے بھی شاید سونے کے استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. سو تھوڑا سا وہ اپنا ٹائم اگر آپ بتائیں. It was one of the very memorable time of my career. You were there for 2 years. جی I was there for 2 years. اور پہلے اس سے پہلے مجھے موریشیس کا ایز ایمبیسڈر بھیجنے کی آفر ہوئی, بٹ somehow I declined to go there. اور پھر تھینکس ٹو دا چیف ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے بعد میں مجھے برونائی آفر کیا. جب میں وہاں ہائی کمشنر تھا تو باجوہ صاحب کے ساتھ میں کئی جگہوں پہ رہا ہوا تھا, میرے سے جونیئر بھی تھے اور ہمارے میں ایک بڑا رسپیکٹ کا ریلیشن شپ تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں وہاں ہائی کمشنر جا رہا ہوں تو آپ میرے ہوتے وہاں وزٹ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وزٹ کروں گا, اور پھر انہوں نے وزٹ پلان کر لیا. جب وزٹ پلان کر کے اس کا ڈیٹس نزدیک آئیں تو مجھے ایک دن کال آئی GHQ سے کہ آرمی چیف وہاں آ رہے ہیں, بٹ وہاں کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ بزی ہیں, وہ ان سے نہیں مل سکیں گے. اوکے جی. تو پھر تو میں نے کہا اچھا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ڈیفینس ایڈوائزر ہیں ان کے چینل سے ہمیں پتہ چلا ہے. میں کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں. میں نے ڈیفینس ایڈوائزر سے پوچھا, وہ ملیشیا میں بیس تھا بٹ برونائی کو کور کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا سر ہمیں فارمل چینل سے آیا ہے ان کے منسٹری آف ڈیفینس سے. تو میں نے ڈیفینس منسٹر کو کال کی, تو میں نے کہا بردر یہ ہمارے آرمی چیف آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں سلطان اویلیبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ بزی ہیں بیکاز ان کے بیٹے پرنس متین جو ہیں ان کی گریجویشن پریڈ ہے, ہی از بیکمنگ اے پائلٹ تو UK میں, تو وہ ہی از فلائنگ دیر, تو ہی از ناٹ ان دا کنٹری. تو میں نے کہا کہ وہ تو ان کا اپنا جہاز کا پورا فلیٹ ہے جہازوں کا, اپنے جہاز میں جانا ہے تو 2-3 گھنٹے لیٹ کر لیں ڈپارچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سینسی ڈیسیژن ہو چکا ہے, اور ہمارے سسٹم میں جب کوئین یا سلطان ایک بات کہہ دیتا ہے تو وی ڈونٹ گو بیک ٹو دیم. بادشاہ سلامت نے کہہ دیا تو ہم واپس نہیں جا سکتے. تو میں نے کہا اس کا طریقہ بتاؤ. اس نے کہا فارن منسٹر سے بات کریں. تو آئی کال دا فارن منسٹر, تو آج کل بھی ہیں, داتو ایروان ہے وہاں. میں نے ان سے کال کی تو میں نے کہا ڈیئر داتو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو کین یو ہیلپ. اس نے کہا جیسے آپ کو ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ سلطان کا یہ ڈیسیژن ہے اور وی کی ناٹ گو بیک ٹو ہم. تو میں نے کہا اس کا وے فارورڈ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی وے فارورڈ ہے کہ جو سلطان کا پرسنل اسسٹنٹ ہیں وہ کوئی 80 ایئرس کے ہیں, کئی ڈیکیڈ سے ان کے ساتھ ہیں, تو ہی اونلی ہیز ایکسیس ٹو ہز ایئرس, تو آپ ان سے بات کر لیں شاید کام بن جائے. تو میں نے انہیں کال کی, میں نے انہیں کہا ان کا ٹائٹل پہن تھا, میں نے ان کو پورا ایکسپلین کیا, اور ان سے پہن از ٹائٹل گیون ٹو دیٹ آفیسر ہو ہیز سروڈ ویل فار دی گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ. اوکے جی. تو ان کو دیٹ از ہائیسٹ ٹائٹل. تو وہ میں نے کہا کہ ڈیئر پین یہ بات ہے ہمارے آرمی چیف آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ سلطان جا تو رہے ہیں بٹ میں ٹرائی کرتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں. خیر آئی ایکسپلین ہم دی امپورٹنس آف آرمی چیف ان پاکستان. تو وہ پھر انہوں نے بات کی تو سلطان ویری کائنڈلی اگریڈ کہ میں ڈپارچر لیٹ کر لیتا ہوں تو میں آرمی چیف سے مل لیتا ہوں. ادروائز پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف آ رہا ہے تو آرمی چیف ہوسٹ کرے گا اور ڈیفینس منسٹر مل لے گا, جو پروٹوکول ہے. تو خیر میں نے بتایا ادھر GHQ کو, تھی بڑے خوش ہوئے, اور باجوہ صاحب 3 دن کے لیے اپنے جہاز میں اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لائے. اور جیسے باجوہ صاحب کے بارے میں مشہور ہے, بڑی کھلی گپ شپ لگاتے ہیں. تو خیر سلطان سے جب ملنا تھا تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ سر باقی باتیں تو میں کر لوں گا, آپ کی طرف سے کیا وہ خاص کوئی ایڈوائس ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑا جو ایونٹ ہے وہ بادشاہ کی سالگرہ کے ایونٹ ہوتا ہے, اور اس میں یہاں پولو میچ ہوتا ہے, پولو ٹرافی کے لیے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں, اس میں مختلف ملک اپنی پولو ٹیم بھجواتے ہیں. تو سندھ سلطان خود کھیلتے ہیں, ان کے بچے کھیلتے ہیں. تو اگر آپ پولو ٹیم بھجوا دیں گے تو اٹ ول بی ویری ویل ریسیوڈ, بڑا اچھا گڈ ول بن جائے گی. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے میں بات کروں گا. سو آرمی کی پولو ٹیم بیسیکلی. جی آرمی کی پولو ٹیم. تو جب بادشاہ سے ان کا آڈینس ہوا ملے تو اس میں انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا یہاں ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے آپ کی برتھ ڈے پہ, تو آئی ووڈ آلسو دس ایئر لائک ٹو سینڈ مائی آرمی پولو ٹیم. تو وہ پولو ٹیم پھر آ گئی وہاں پہ. باجوہ صاحب اسٹوڈ بائی ہز ورڈس, اور فارن آفس بڑا خوش ہوا. تو انہوں نے کہا آپ نے کمال کر دیا, آپ نے پولو ٹیم منگا لی ہے, اینڈ اٹ واز ہیڈڈ بائی بریگیڈیئر صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. جی. اور پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے جو کمانڈنٹ تھے وہ ساتھ اس کے ممبر تھے, ایک میجر صاحب تھے, حوالدار تھے, اس وقت سے نائک وغیرہ تھے.
تو اب کیونکہ ہوسٹ برونائی گورنمنٹ کر رہی تھی تو یہ ٹیم وہاں پہنچ گئی. تو مجھے فارن آفس نے کہا کہ آپ سندھ ٹیم آ گئی ہے اور پہلی دفعہ آئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس میں پاکستان ہائی کمشنر ایک پولو کپ کرا دیں, تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. بعد میں کوئی کرا سکا تو کرا سکا, نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں, لیکن ایک پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے وہ میچ آرگنائز کیا اور پھر میں نے اپنے جو نمبر 2 کیریئر ڈپلومیٹ تھا اس سے پوچھا کہ بھائی اس میں سلطان کو بلا لیں. تو اس نے کہا سر اس کا ٹائٹل کیونکہ پاکستان ہائی کمشنر ہے پولو کپ تو سلطان وونٹ لائک ٹو کم, اور کیونکہ ٹائٹل اس کا ایسا ہے تو سر میں خیال آپ ہی اس کو ہیڈ کریں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. اور جیسے ہماری فوج میں ٹریننگ ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے, تو مجھے ویسے خیال آتا رہا کہ یار اگر ہاں برونائی میں میچ کرا رہا ہوں تو سلطان کو بلا ہی لیتے یار. تو خیر میں نے پھر اس پہ ایک دن سوچ کے تو کال کر دی فارن منسٹر کو. میں نے کہا 2 دن رہ گئے ہیں تو میں یہ تھوڑا میرے سے یہ مطلب 2 دن پہلے میں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں تو میں مس کر گیا ہوں, بٹ میں چاہوں گا کہ سلطان میچ دیکھنے آئے. تو اس نے کہا میں تو خود بات نہیں کر سکتا, تو وہی چینل جو ہے سلطان کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں ان سے آپ بات کریں تو شاید وہ بات کر لیں. تو وہ پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی اینڈ سلطان واز ویری کائنڈ, کیونکہ میرا خیال ہے اس میں ان کے بچے کھیل رہے تھے میچ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا, اور ہمیں کہا گیا کہ سلطان آدھے گھنٹے کے لیے آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے. پاکستان کا میچ تھا, پاکستان برونائی سے فرینڈلی میچ تھا. ٹھیک ہے. اور بعد میں جو پولو ٹرافی تو بعد میں ہونی تھی. تو خیر میچ ہوا, آرگنائز ہوا, سلطان آ گئے. تو جب میرے سامنے گزر رہے تھے, میں ڈپلومیٹک انکلیو میں بیٹھا ہوا تھا انکلوجر میں, تو میں نے اٹھ کے انہیں سلام کر دیا. تو انہوں نے اشارے سے کیا کہ میرے پاس آپ آئیں, تو میں چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ پلیز جوائن می, ویل واچ دس میچ ٹوگیدر, میرے رائل لانچ میں آپ آ جائیں. تو میں چلا گیا وہاں. تو میں بھی کاکول میں انسٹرکٹر رہا ہوا تھا, وہ سینٹرز کے پڑے ہوئے تھے. تو خیر ہماری بات چیت چل پڑی اور وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں. تو خیر میچ بھی شروع ہو گیا. تو میں نے میچ سے پہلے میں نے تھوڑا سا مینشن یہ کرنا چاہوں گا کہ جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے 7 اسٹار ہوٹل میں ہماری ٹیم کو ٹھہرایا اور انہیں کہا کہ اب آپ کی ہر چیز فری ہے. اور انہوں نے مجھے 13 BMWs ایلوکیٹ کر دیں اور انہیں کہا کہ ہر پلیئر کی ایک BMW ہے, اس میں بیٹھ کے آئیں. اور 3 پروٹوکول اور 3 BMWs انہوں نے مجھے ایمبیسی میں دے دی کہ آپ کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے تو پلیز یوز دیز کنوینس. تو وہ ہم نے ایمبیسی میں استعمال کی. اب وہ بگیڑ صاحب بھی BMW میں آ رہے ہیں, کرنل صاحب بھی آ رہے ہیں, میجر صاحب بھی آ رہے ہیں, حوالدار صاحب بھی آ رہے ہیں. تو میں نے بگیڑ صاحب سے کہا کہ یہ فرینڈلی میچ ہے اور آپ کی بہت اچھی ٹیم ہے, ہاتھ ہولا رکھیں, تو ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیں, 1-2 گول سے ہرائیں, زیادہ نہ ان کو ٹف ٹائم دیجیے. انہوں نے کہا سر نہیں, ہم 1-2 گول سے ہرائیں گے, آپ فکر نہ کریں. اب ہوا اس دن یہ کہ جس دن میچ ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑے ویک جو گھوڑے ان کے حساب سے تھے وہ پاکستانی ٹیم کو دیے اور اپنی ٹیم میں بڑے تگڑے گھوڑے رکھ لیے اور ساتھ ایک ارجنٹینا کا پلیئر کھلا لیا. اب وہ میچ شروع ہوا تو پہلا گول ہمارے لوگوں نے کر دیا, ساتھ ہی انہوں نے برابر کر دیا. اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے, میں بیٹھے گپ لگا رہا ہوں, ہم دنیا بھر کی ہم نے بات چیت کی. ہی گاٹ ابزاربڈ ان ڈسکشن ود می اور میچ چل پڑا. ٹھیک ہے. تو 1 آل ہو گیا, پھر 2 آل ہوا, 3 آل ہوا, 4 آل ہوا, 5 آل, 6 آل, 7 آل ہو گئے. اور 1.25-2 گھنٹے ہمیں میچ, وہ میرے سے باتیں کر رہا ہے, میچ ہو رہا ہے اور ابزارب ہو گیا میچ میں. اس کی بیٹی کیپٹن تھی اور وہ اٹھا ہی نہیں. تو خیر پھر 8 اس کے بعد ایسا ایک بال ملی ان کو اور ان کا ارجنٹینا کے پلیئر نے ہماری سائڈ سے ملی, اس نے ماری سیدھی شاٹ اور وہ گول ہو گیا. تو جیسے 8-7 ہوا تو میچ ختم کر دیا. تو وہ جیت گئے. اوکے. اچھا نہیں, بٹ واٹ واز دی رول, لائک انہوں نے کہا بس ہم آگے ہوئے تو بس ٹائم پہلے زیادہ ہو رہا تھا اور بس وہ ویٹ کر رہے تھے کسی ایسی وننگ شاٹ کا, وہ لگا تو ہو گیا. اور بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی یہ میری بیٹی کیپٹن ہے اور جیت گئی. بٹ میں نے ریئلائز کیا کہ اس نے جانا تھا آدھے گھنٹے بعد, یہ تو ابھی 1.25-2 گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر دین آئی ہیو ٹو آسک ہم. تو I asked him very respect, میں کہا Your Majesty, no, we have to distribute prizes. So would you like to give prize? اس نے کہا No, we both will give. تو پھر یہ برونائی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نے کھڑے ہو کے جو پرائز ڈسٹریبیوشن پوڈیم تھا بادشاہ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے پھر کٹھی ٹرافیاں دونوں نے ڈسٹریبیوٹ کی اور پھر نیکسٹ ڈے جو تھا پورا میڈیا برونائی کا ہماری تصویروں سے بھرا ہوا تھا.
اور اس میں میری اس سے جو بات چیت ہوئی اس میں پھر مجھے یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ میری ایک اچھی ایک ریلیشن شپ بن گئی جو ابھی تک قائم ہے الحمدللہ. ان کے ساتھ، ان کے کراؤن پرنس کے ساتھ، رائل فیملی کے ساتھ. تو الحمدللہ مجھے اللہ نے ایک بڑا ایک یونیک وہاں پہ موقع دیا.